بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد کو ہی پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ شیطان اور کتے میں ایسا کیا تعلق ہے جس کی وجہ سے ہمارا مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے؟ اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا؟ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ مقررہ وقت پر آئے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے پریشان ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کی نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پورا دن اس طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے 1 دینار کم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے کی وجہ سے کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مذہب اسلام میں صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ کتے کی پیدائش کے متعلق مذاہب کی قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، جس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا ٹکڑا یا حصہ نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ریاضت اور عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، تو کہا گیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا کہا تو ابلیس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا، اور وہ تھوک آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیٹ کے اوپر جہاں تھوک گرا تھا مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ یہ سوراخ ناف کی صورت میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ان درندوں سے حفاظت کی، یعنی کتے کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد کر دی۔ ناظرین، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے۔
اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا رات کو کیوں جاگتا ہے؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ کتا انسان پر بھونکتا ہے، یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہے، اور کتا وہ واحد مخلوق ہے جو کہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے زمین پر اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ طبی ماہرین کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا وبا کا باعث ہے۔ خطرناک جراثیم اور وبائیں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکامات بتائے، آج کی جدید سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ناظرین، اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی صاف ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے یہی آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، جب سائنس کا وجود بھی نہ تھا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی فلاح انہی مان لینے میں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اور اس کا نام اطاعت ہے، اور اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے، اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دے جس سے منع کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔